مہکتا ہے زمانہ، خوشبو سے جبھی ان کی مہکتا ہے زمانہ، عشق شہ بطحا سے معطر ہیں صحابہ۔ اب میں جس عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دینے چلا ہوں وہ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ترجمان مسلک احناف، مناظر اسلام، وکیل صحابہ و اہل بیت۔ میری مراد حضرت مولانا عبد الواحد قریشی صاحب ہیں، جن کے پرتاثیر انداز گفتگو اور دلائل سے بھرپور خطاب سے آپ حضرات خوب محظوظ ہوں گے۔ تشریف لاتے ہیں، اپنے خطاب کا آغاز فرماتے ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، آج 9 ستمبر 2021 بروز جمعرات، جو 10 ستمبر 2021 بروز جمعہ میں بدل چکی ہے، مرکزی کمیٹی گراؤنڈ علی پور ضلع مظفر گڑھ میں 14ویں سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ معزز دوستو، مجھے بخوبی احساس ہے کہ رات کا ایک طویل لمحہ گزر چکا ہے، لیکن میں آپ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، آپ کے ولولے کو دیکھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت پر چند معروضات پیش کروں گا، لیکن مزہ تب آئے جب ہنستے چہرے اور مسکراتے منہ کے ساتھ آپ میرے ساتھ مخاطب ہوں۔ اگر آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور میری گفتگو کو دل کے اندر راستہ دے کر سمجھا تو بحمد اللہ بفضل اللہ میں اللہ پہ امید رکھ کے کہتا ہوں آپ کا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، جس طرح اللہ رب العزت کو صرف ماننے سے بندہ مسلمان نہیں بنتا، بلکہ وحدہ لا شریک ماننے سے مسلمان بنتا ہے، بعین ہی اسی طرح رسول اللہ کو ماننے سے مسلمان نہیں بنتا جب تک خاتم النبیین نہ مان لیا جائے۔ یہ بات اپنے دل کی تختی پہ تعویذ بنا کر نوٹ کر لے کہ خالق جل وعلا کو توحید والا مانیں گے تو مؤمن کامل ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء والرسل مانیں گے تو مؤمن کامل ہیں۔ کوئی اللہ مانے، اللہ کو اکیلا نہ مانے، جیسے وہ باؤنڈری آف دا اسلام سے، اسلام کے دائرے سے باہر ہے،
ویسے رسول اللہ کو ماننے والا پر ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے باہر ہے۔ میرے دوستو، یہ بات خالق لم یزل نے روز اول سے طے کر دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج دینا ہے اور ختم نبوت کے تاج سے تاجور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات کائنات بنانے سے پہلے طے شدہ تھی۔ سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام احمد بن حنبل الشیبانی المتوفہ 241 ہجری مسند میں روایت لاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ نے مجھے اس وقت ختم نبوت کے تاج سے تاجور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی کائنات کو اللہ نے معرض وجود میں نہیں لایا تھا۔ آدم علیہ السلام کا پانی پانی میں تھا، مٹی مٹی میں تھی، اللہ نے ختم نبوت کے تاج کا فیصلہ میرے لیے کر لیا تھا۔ یہ بات ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ پر منحصر ہے کہ حضور پاک ختم نبوت کے تاج سے روز اول سے تاجدار ہیں۔ ختم نبوت کے تمغے رسول اللہ کے کندھے پر تو حضور پاک اس کے حقدار ہیں۔ اب جو اس تاج اور حقدار کو مانے وہ حضور پاک کا تابعدار، فرما بردار، حبدار ہے، اور جو نہ مانے وہ حضور کا بھی اور اللہ کا بھی غدار ہے۔ میرے دوستو، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضور پاک کی ختم نبوت پر کسی معاملے میں کسی بات کو سنا جائے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی بات ہو رہی تھی افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے جو افضل البشر بعد رسول اللہ نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء۔ کیا مطلب؟ حضور پاک کی امت میں سب سے حضور کے بعد افضل؟ جی نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تمام امم حضرت ابو بکر کی تقوی اور طہارت کے باوجود، تقوی اور طہارت کے ساتھ ایمان رکھنے کے باوجود، وہ پیغمبر کے ساتھی ہونے کے باوجود ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1,24,000 انبیاء کی امم اپنی جگہ، لیکن حضور پاک کا یہ امتی تمام انبیاء کے بعد 1,24,000 امتیوں میں سب سے افضل امتی ہے۔ یہ شخصیت جس میں نرمی اس حد تک ہے، قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ 12 نمبر 11 ہمیں بتاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر اگر کافر قیدی کو پکڑ لے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، اس کافر قیدی کے دھڑ سے اس کی گردن کو جدا نہ کرے، یہ چھوڑ دے، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فیصلہ یہ ہے کہ جب کوئی حربی کافر کسی پیغمبر کی گرفت میں جنگی قیدی بن کے آ جائے تو اس کا خون پیغمبر کی تلوار پر حلال کر دیا گیا ہے، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ ڈیسیژن ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، یہ قرآن کریم بتاتا ہے۔ جنگ بدر ہوئی ہے، 70 قیدی، 70 مقابل، 70 دشمن، 70 مشرکوں کے بندے پکڑ لیے گئے۔ کیا کریں کیا نہ کریں؟ اجی فیصلہ ہوگا، مشورہ دے دیں۔ مشورہ شروع ہوا، سب نے مشورہ دیا، قتل کیا جائے، مارا جائے، تحقیق کیا جائے، گردن اتار دی جائے، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ سب مشورہ تو دے رہے تھے،
पर एक शख्सियत अबू बकर थी जो चेहरे मोहम्मदी को पढ़ रही थी, हुज़ूर पाक की आंखों में उभरने वाली कैफियत को समझ रहे थे, पैगंबर के माथे पे ख्यालात को पढ़ रहा था, वो सिर्फ अबू बकर था। हुज़ूर पाक के चेहरे को पढ़ना शुरू किया, मिजाज शनासी पर अपनी ताकत और कुव्वत और हिम्मत और सकत को लगाया। पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के चेहरे पर खुली किताब को अबू बकर ने पढ़ा। क्यों? ये अबू बकर लड़कपन से लेकर, बचपन से लेकर लड़कपन तो जवानी, जवानी तो अधेड़ उम्र हुज़ूर पाक का हर मौके पर साथी रहा है। आपने नहीं सुना? कहते हैं फेस रीडिंग, चेहरे को पढ़ना, ये अबू बकर ही था। चेहरा अक़दस को पढ़ा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज ये है कि इन्हें किसी बदले छोड़ दिया जाए, माफ किया जाए, कोई तरतीब इनके बचाने की बनाई जाए। अभी आयत तो नहीं उतरी थी ना, अभी डिसीजन तो नहीं नाजिल हुआ था ना। चेहरे को पढ़ा तो अबू बकर की बारी आई मशरे की। अबू बकर आप क्या कहते हैं? अबू बकर पढ़ चुके थे, मिजाज समझ चुके थे, शनासी मुकम्मल कर चुके थे। कहा या रसूल अल्लाह, अगर मेरी बात पूछें तो मेरा दिल ये कहता है अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इनसे पढ़ना लिखना सीख लिया जाए, ताकि हम कुरान और सुन्नत को लिखकर अगली उम्मतों तक ये पैगाम पहुंचा सके। अगर अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते, इनमें ताकत और सलाहियत नहीं है, फिर इनसे फिदिया लें, इस्लाम पे लगाएं, सरमाया लें, दीन पे लगाएं। कुफ्फार से छिना हुआ पैसा दीन पे लगेगा, दीन दूर दूर तक पहुंचेगा। अल्लाह देर और दूर के लिए मुसलमानों को कबूल कर ले। हुज़ूर पाक का चेहरा खिल उठा। इसी पर फैसला हुआ, बात तय हो गई। अल्लाह ने आयत उतारी। ए पैगंबर करीम, अल्लाह के हाथ तय हो चुका था। ये बात तय न होती तो फैसला यही था, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्कन फिल अर्ज़, इनमें से एक के भी बच के नहीं जाना चाहिए था। मेरी बात का मतलब कुछ और है, जहां मैं लाना चाह रहा हूं कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, इतना नरम मिजाज रखने वाली शख्सियत, इतना प्यारा और धीमा लहजा रखने वाला अबू बकर, इतना रहम दिल, जिसे पैगंबर की जुबान अक़दस से टाइटल ये मिले, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। अरहम, इसमें तफजील, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में ढूंढो, तलाश करो, सर्चिंग करो, तहकीक करो, तस्दीक करके इस नतीजे पे पहुंचोगे, अगर मेरी उम्मत में कोई रहम दिल है तो अबू बकर उन सबसे बढ़कर है। इतना रहीम और करीम मिजाज रखने वाला। तवज्जो रखना, जब अपने दौरे खिलाफत में आए हैं, दौरे हुकूमत में आए हैं, जानशीनी पैगंबरी मिली है, अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला रसूल के हुक्म रसूल से वारिस बने हैं। हजरत अबू बकर के दौर में मुसलमान कज़्ज़ाब नबुव्वत का ऐलान खुल के करता है। इससे जंग की बारी आती है, जिहाद के लिए लश्कर कशी होती है, मुजाहिदीन सहाबा और ताबईन का लश्कर ये रवाना होता है, तो अबू बकर ने इन्हें जो तरगीब दी है, अबू बकर ने जो इन्हें तैयारी कराई है, अबू बकर ने जो इन्हें नसीहतों और वसीयतों से नवाजा है, वो बात ये अपनी जहनों में जहन नशीन करके मैदान जंग में लड़ते हैं। आओ देखते हैं, मुसलमान कज़्ज़ाब से मुठभेड़ हुई है, मुसलमान तहक़ीक़ हुआ है, बनी हनीफा कत्ल हुए हैं। यमामा की जंग में सहाबा कराम ने कुफ्फार को मार
تلواروں کی چھٹیوں کو دودھ یاد دلا دیا ہے، صحابہ کرام کے نیزے کی انیوں پہ کفار کی گردنوں کو چڑھا دیا گیا ہے، ان کی تلواریں کفار کی گردنوں پہ لگ لگ کے ٹیڑھی ہو چکی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام میں شہادتیں کتنی ہوئی ہیں، صحابہ کرام میں شہداء کی تعداد کتنی ہے، اور اس سے پہلے ہم صحابہ کرام سے حضور پاک کے دور میں معاملات دیکھتے ہیں کہ دنیا سے کتنے گئے ہیں۔ حضور پاک کے دور میں حضور نے 27 غزوات لڑے ہیں، 400 سریات لڑے ہیں۔ غزوہ اس جنگ کا نام ہے جس میں رسالت معاد بنفس نفیس جائیں، سریہ اس مارکے کا نام ہے جس جو حضور پاک کے حکم پر لڑا جائے۔ یہ 427 مہم جوئیاں پیغمبر علیہ السلام کے آخری زندگی کے 10 سال میں ہوئی ہے، گویا 10 سال میں 427 معاملات ہیں۔ حضور پاک کے 27 غزوات کو 10 سال میں اوسط نکالے تو ہر 4 ماہ بعد پیغمبر کا جہادی سفر نظر آتا ہے، لیکن ان پورے سفروں میں، پورے اسفار میں، پورے مہمات میں، پورے لشکر کشیوں میں جو صحابہ شہید ہوئے یا جو کافر مردار ہوئے، جو انسان اس دنیا سے گئے ہیں، حضور پاک کے دور میں ان کی تعداد اکٹھی کر لی جائے، ان کے نمبرنگ اکٹھے کر لیا جائے، ان کی گنتی اکٹھی کر لیا جائے، ان افراد کو شمار کیا جائے تو مورخین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ 750 بھی نہیں بنتے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے اموات ملا کر بھی 750 نہیں 739 پہ جا کر بات کا فیگر اینڈ ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا پیغمبر کی زندگی میں کل اموات دشمنوں اپنوں کی 750 ہے، لیکن یہ رحم دل پیغمبر کا صحابی، یہ رحیم و کریم مزاج والا ابو بکر جب ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہ مہم جوئی کرتا ہے، حضور پاک کے ختم نبوت کی تاج کے لگے ہوئے سنہری موتیوں کی حفاظت کے لیے پیغمبر کے صحابہ کو یمامہ کی میدان میں روانہ کرتا ہے، تو ان میں وہ روحانی روح پھونک دی ہے، اس شخص نے وہ ترغیب دی ہے کہ ان صحابہ نے 1200 آدمی ذبح کرا دیے پر ختم نبوت کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ میری بات کا مطلب رحم دلی ابو بکر میں ضرور ہے، لیکن غیور ہے، بے غیرت نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو کفار سے ڈالر لے کر ایک ملونہ ان کے حوالے کر کے دیار کفر میں بیٹھ کے 7 سمندر دور بیٹھ کے کہے ہم نے تمہارے لیے آسیہ ملونہ چھوڑ کے رکھ دی۔ اے عدالت کے سائے میں گھسنے والوں، مسلمانان پاکستان، اسلامیان مملکت خداداد جانتے ہیں ختم نبوت کا وفادار کون ہے، غدار کون ہے۔ نام ریاست مدینہ کا لینے والوں، ریاست مدینہ کی پہلی جنگ ہے۔ آئے مدینہ کی ریاست کا راگ الاپنے والوں، اور میں ان مولویوں سے کہتا ہوں جنہیں بڑا شوق ہے ریاست مدینہ کے نام پہ ان گستاخوں کے ساتھیوں کی تائید کرنے پہ، اور تمہاری مولویت اس وقت کہاں گئی تھی جب آسیہ ملونوں کو چھوڑا جا رہا تھا؟ اے تمہاری پگڑی کی عزت کہاں گئی تھی؟ اے پیغمبر کے جانشینوں کے نام لے والوں، تم نے بخاری نہیں پڑھی، تم نے مسلم نہیں پڑھی، تم نے کتب حدیث نہیں پڑھی، تم نے آیات نہیں پڑھی، اور تیرے سر پہ پگڑی کا اضافہ کیوں ہے اور تیرے چہرے پہ سنت رسول کیوں ہے؟ تو اس کی تائید کرتا ہے جو آسیہ ملونہ حضور کے گستاخ کو چھوڑنے والا ہے۔ میں اس مولویت پہ حیران ہوں، میں اس داڑھی اور پگڑی پہ حیران ہوں، میں اس دینداری کے لبادے میں چھپے ہوئے ایک فضول دماغ سے حیران ہوں۔ پتہ نہیں تیری غیرت اسلامی کہاں گئی۔
اے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مٹنے پہ تیرے آنسو تیری داڑھی سے گرے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور سنت کے خلاف چلنے والوں کے خلاف تیری صدائیں گونجے، لیکن جس شخصیت نے انہیں چھوڑ کے، گستاخ کو چھوڑ کے، اپنے ہاتھوں کو حضور پاک کے گستاخوں کا یار بنایا، تیری زبان اس کی تائید کیسے کرتی ہے؟ تیرا جذبہ کہاں گیا؟ تیری دینداری کہاں گئی؟ تیرا تقوی کہاں گیا؟ تیری للہیت کہاں گئی؟ تیرا دین و ایمان کہاں گیا؟ جی یوں نہیں ہے کہ مسلمان سمجھے نہیں کہ معاملہ ہے کیا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میرے خلاف کوئی رائے قائم کرے، 100 کرے، میں اس ایسی رائے کو جو ختم نبوت کے خلاف قائم ہونا، پاؤں کی ٹھوکر پہ یوں رکھ کے اڑانا جانتا ہوں جیسے آپ کے اس کمیٹی گراؤنڈ میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ جوتے کی نوک پر وہ مخالفت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی تائید والوں کی ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہاں تاریخ لکھے گی کہ کچھ غیور وہ تھے جنہوں نے داڑھی پگڑی کو للکار کے کہا تھا یہ غیرت نہیں ہے، یہ دیوسی ہے، یہ غیرت اسلامی نہیں ہے، یہ ہمت اسلامی نہیں ہے۔ ہاں تائیدیں تم سے لیتے ہیں، تعاون تم سے لیتے ہیں، اور ادھر حضور پاک کے یاروں سے، حضور پاک کے گستاخوں سے یاریوں کی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں۔ افسوس تیرے اندر کوئی سمجھ ہوتی، افسوس میرے مولوی تو اس بات کو سمجھ جاتا، تو تیری نرمی کہاں، ابو بکر کی نرمی کہاں؟ نہیں سمجھے۔ اگر میری بات حق ہے تو پھر تائید کرنی چاہیے، آپ کی زبان گنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تیری نرمی کہاں اور ابو بکر کا تقوی کہاں؟ بولیے، ہے کوئی مقابلہ؟ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجئے۔ میں نے کہا یہ نرمی، اور نرم ارحم کا سرٹیفکیٹ جس نے حضور کی زبان سے لیا ہے وہ ابو بکر، اور اس کی نرمی 1250، ایک روایت میں 1200 سیرت حلبیہ اٹھائی ہے، امام برہان الدین حلبی کو اٹھائیے، 1200 آدمی جن میں 750 قرآن کا قاری ذبح ہوا ہے، لیکن ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا ہے۔ اے صحابہ کرام کا خون کوئی افضل نہیں ہے؟ ہم ملائکۃ اللہ یمشون فی الارض، امام ذہبی فرماتے ہیں یہ پیغمبر کی جماعت، یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو زمینوں میں چلتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے الفاظ میں کوئی ہے المقنطرہ التی تصل الامت الی النبوہ، صحابہ وہ پل ہے، وہ برج ہے، وہ ہیڈ ہے جو امت کو نبوت سے ملانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا خون گیا ہے، ان کا خون گیا ہے، اور ان کی جانیں گئی ہیں۔ ان کی مائی نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے، ان کی بیویاں نہیں تھی، اور ان میں محبت اولاد نہیں تھی، ان میں دین کی طلب نہیں تھی، یہ جہاد نہیں جانتے تھے، یہ تبلیغ نہیں جانتے تھے، یہ تصوف نہیں جانتے تھے، یہ تدریس نہیں جانتے تھے، یہ قرآن نہیں جانتے تھے، یہ تحفیظ نہیں جانتے تھے، انہیں قرات نہیں آتی تھی، اور یہ سب کچھ آتا تھا۔ آج ان کا عشیر بھی ہم میں نہیں ہے، ہم تو صرف ان کے نام لیوا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، بیویوں کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، گھر بار کی پرواہ نہیں کی، اور اس دنیا کی ثروتوں کو، اس دنیا کی نعمتوں کو پاؤں کی جوتے کی نوک پہ رکھ کے حضور سے وفاداری کی ہے، تو پھر میں کسی کی نرمی کا ٹائٹل دے کر اسے نرم کہہ کر دیوسی نہیں کرنے دوں گا۔ میں کہوں گا صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کی اس جماعت کی بات کو تقلید کر کے جو آگے چلے وہ حضور کا متبع ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ،
عظمت صحابہ، افکار صحابہ، اعلان صحابہ، دفاع صحابہ، وکیل احناف مولانا عبدالواحد قریشی صاحب۔ حضور پاک کی ختم نبوت تو ایسا نظریہ، سینسیٹیو میٹر، بالکل حساس معاملہ ہے، جس پر ابو بکر جیسا شخص خدا کی قسم حضور پاک علیہ السلام کے تحفظ پہ 1200 پیغمبر کے صحابہ ذبح کرا دیے، پر ختم نبوت کی پہرہ داری نہیں چھوڑی۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے، یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ ختم نبوت بھی کوئی چیز ایسی ہے جسے چھوڑے تو جنت کا دروازہ میرے لیے نہیں کھلے گا۔ کس منہ سے جنت کے دروازے پر کہیں گے آمنہ کے لال کے پاس جائیں گے، گستاخوں کی یاریوں کا دھبا ماتھے پر ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے۔ یار یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ میں حیران ہوں، ایک بڑے شخص کی غلطی سے عوام میں قادیانیوں کے خلاف کے جذبے میں کتنی نرمی آئے گی، یہ انہیں پتہ ہے جو کام کروا رہے ہیں، یہ انہیں پتہ ہے۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی نرمی کی بات نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ بار بھی آپ کی خدمت میں ایک بات کی تھی کہ نرمیوں کے معاملات اپنانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام سے غداری کا منجن پڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے لاہور کے ایک لاء کالج کی بات سنائی تھی کہ ایک پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہے حضور پاک علیہ السلام معاف کرنے والے تھے یا بدلہ لینے والے؟ تو ظاہری بات ہے سارے یہی کہیں گے منتقم لنفسی، آپ علیہ السلام تو معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے۔ حضور پاک میں تو رحمتیں شفقتیں کوٹ کوٹ کے بھری، بلکہ یہاں سے منبع شفقت، یہاں سے شفقتیں پھوٹتی ہیں، منبع رحمت یہاں سے رحمتیں پھوٹتی ہیں۔ تو پروفیسر روزانہ طلباء کو یہی سمجھاتا ہے، اسٹوڈنٹ کو مائنڈ سیٹ دے رہا تھا، برین واشنگ جسے کہتے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنا دعو کیا اور وہاں کوئی ختم نبوت کا شہزادہ بھی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا جی میں بڑا حیران ہوں، تسی مولویوں نو ویکھیا؟ تو لوگوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہ تم نے مولویوں کو دیکھا؟ یہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، جذبے میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر بات کرنی ہے تو تم بڑے پیار سے بات کرو، کیا سختیاں، کیا ادھر ادھر، اور کیا بازو چڑھانا، آرام سے بھی بات ہو سکتی۔ طلبہ سنتے رہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، چلتا چلتا چلتا، پھر ایک موقع پر یہ جو گستاخوں کے اوپر اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، میں بڑا حیران ہوں، اوہ حضور تو معاف کرنے والے تھے، تم حضور پاک کے نام لیوا معاف کیوں نہیں کرتے؟ معاف کرو، پیار کرو، محبت دو، خود ہی اگلا مان جائے گا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ سمجھ گیا کہ یہ گستاخوں کو معافیوں کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وہ قتلوا تقتیلا، حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بوٹی بوٹی کر کے رکھ دے۔ یہ ہمیں کیا راگ لپ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، اسٹوڈنٹ نے کہا سر ایکسکیوز می 1 منٹ، میں کچھ کہوں؟ کہ جی آپ کہیے۔ اس نے کہا سر نیور مائنڈ، محسوس نہ کیجئے، آپ تو کتے کے بچے ہیں۔ جی پروفیسر کی تو آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا سر کیا کہہ رہے ہو، کیا بکواس؟ انہوں نے کہا سر آپ کی شکل تو ریچھ جیسی ہے، مجھے لگتا ہے آپ کی اماں جی جو تھی نا وہ کوئی بے ایمان عورت تھی، آپ کے ابو بڑے فلاں قسم کے تھے، یہ وہ کر کے اس نے 2 منٹ میں کم پورا کر دیتے ہیں۔ تو وہ لپکا اس کو پکڑنے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ نے کہا وہ کہہ رہا ہے یو انسلٹ می، میری گستاخی کر رہا ہے، میری بے عزتی کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا سر کیا بے عزتی، کول ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، معاف کریں، پیار کریں، محبت دیں، گلے سے لگائیں، ٹھیک ہو جائے گا سارا ماحول۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیث تھا، ٹھیک ہے، اس کو وہیں پہنچایا۔ کہتے ہیں نا یدخل ما حیث خرج، علماء جانتے۔ تو جب یہ وہیں گھسا نا جہاں سے اس کا دماغ نکلا، تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آج کے بعد اگر تو نے ہمیں یہ باتیں کی نا تو پھر ہم تجھے بتائیں گے کہ ہم لا پڑھنے آئے ہیں یا کیا پڑھنے آئے ہیں۔ وہ قادیانی تھا اصل میں، وہ یوں برین واش کر رہا تھا۔ تو بھائی ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے، یہی۔ اور جہاں تک رہی یہ بات کہ غصے میں آ جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، اوے سنو، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثَهُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔
सुनो नबी दाऊद खोलिए, इमाम सुलेमान इब्न अशअस अस्सिजिस्तानी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाने आली शान पेश किया है, फरमाया मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मैं नबी हूँ और हम अंबिया का वतीरा और तरीका ये है, हम जब दुनिया से जाते हैं दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाते, हम इल्म छोड़ जाते हैं और हमारे वारिस उलमा है। जिस आलिम को मेरा इल्म ज्यादा मिला उसे बहुत बड़ी खैर मिल गई। तो पैगंबर की विरासत इल्म है, तो वारिस नबी का जो है वो वही कुछ लेने का हकदार है जो मूरस हमारे पैगंबर छोड़ के गए। मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं, तवज्जो रखना। तवज्जो है सबकी। वालिद फौत हो और बेटे दो हो, एक हो सफेद रंग का, एक हो काले रंग का। ये हो सकता है कि सफेद को माल ज्यादा दे और काले को कम दे। अजी ये तो काला है, कोई कहेगा। अच्छा एक पढ़ा लिखा हो एक अनपढ़ हो, ये हो सकता है कि कोई कहे जी पढ़े लिखे का माल ज्यादा और अनपढ़ का माल कम, हो सकता है। अच्छा एक नाबीना हो और एक बीना हो, एक की आंखें चलती हो एक की फ्यूज हो, अंधा हो, कोई कह सकता है कि जी अंधे को माल कम और देखने वाले को ज्यादा, हो सकता है? जी नहीं, वो कहेंगे जो मूरस छोड़ के गया है, जो वालिद छोड़ के गया है, वारिस को वही कुछ मिलेगा। जो अब्बे ने छोड़ा वो काला हो तब मिलेगा, अनपढ़ हो तब मिलेगा, अंधा हो तब मिलेगा, देहाती हो तब मिलेगा, शहरी हो तब मिलेगा, माजूर हो तब मिलेगा, तंदुरुस्त हो तब मिलेगा, ऊंची नीची कद का हो तब मिलेगा, रंग जैसा हो तब मिलेगा। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अल्लाह का ऐलान है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये खुदा का कानून है, अल्लाह ने कानून पास कर दिया है। बेटी का हिस्सा 11 है, बेटे का हिस्सा 12 है। ये रब का कानून है, ये ऐसे ही मिलेगा। मेरे का सुनो, पैगंबर दुनिया से गए हैं, माल नहीं छोड़ के गए। पैगंबर दुनिया से गए हैं, इल्म छोड़ के गए हैं, तकवा छोड़ के गए हैं, लिल्लाहियत छोड़ के गए हैं, तहारत छोड़ के गए हैं, मालूमात दीनियत छोड़ के गए हैं, फकाहत इस्लामियत छोड़ के गए हैं। अब उलमा पैगंबर के बारे से है, हम नहीं देखेंगे ये आलिम अनपढ़ है, ये आलिम इंग्लिश जानता है, ये आलिम इंग्लिश नहीं जानता, ये आलिम काले रंग का है, ये आलिम गोरे रंग का है, ये आलिम देहाती है, ये आलिम शहरी है, ये आलिम फला है, ये आलिम फला है। जी नहीं, वो अगर अहले हक है, वो आलिम है, पैगंबर का वारिस है, इसे विरासत में हर वो चीज मिलेगी जो नबी ने छोड़ी है। आओ सुनो, ये खिताबत भी, ये गुफ्तगू भी, ये मुनाज़राना गुफ्तगू और दुश्मन के मुकाबले में सख्ती के अंदर आंखों को सुर्खी में लाना, हाथ को बुलंद करना, आवाज को ऊंचा करना और गुफ्तगू के अंदाज में यूं इख्तियार करना जिसे लोग जज्बा कहते हैं। क्या ये इल्म में नबी से आलम को विरासत के तौर पे मिला है या नहीं मिला? खोलिए सही बुखारी, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल की आदत मुबारक ये है, कान रसूलुल्लाही फीना खतीबा, जब हुज़ूर पाक बयान फरमाते थे, गुफ्तगू फरमाते थे, अहमरत ऐना व अला सूरतुहु वश्तद्द ग़ज़बुहु कान्नहु मुनज़िरु जैशिन सबहकुम व मसाकुम। पैगंबर ईमान, पैगंबर इस्लाम का ईमानी तरीका गुफ्तगू में बाज़ औक़ात दुश्मन को ललकारने का यूं होता, आंखें मुबारक सुर्ख हो जाती थी, आवाज मुबारक कदरे बुलंद हो जाता था, गुस्सा मुबारक तेज हो जाता था, यूं लगता था एक लश्कर से डरा रहे हैं, इमरजेंसी इज़्तिरारी सूरत है, वो सुबह या शाम हमलावर हो जाएगा। ये गुफ्तगू नबी का अंदाज था। आज आंखें सुर्ख हो जाए तो कहते जी मौलवियों ने की हो गया। आज मौलवी की आवाज तेज हो जाए पैगंबर इस्लाम के दिफा के लिए, पैगंबर इस्लाम के दिए हुए ईमान के अकायद के अमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो पैगंबर की विरासत की हिफाजत के लिए गुस्से में आए, आंखें सुर्ख हो, आवाज बुलंद हो और गुफ्तगू यूं करे जैसे दुश्मन से डराया जाता है। अरे बेवकूफ, ये आलम को तरीका पैगंबर की विरासत में मिला है, जो नबी ने छोड़ा है वही आलम ने पाया है।
میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت پر ایک بات مزید عرض کر رہا ہوں. ختم نبوت وہ عقیدہ نہیں ہے جس کے لیے دلائل کی ضرورت ہو. ہاں دلائل ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے ختم نبوت کامل میں قرآن کریم کی 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت فرمایا، اور پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی 210 احادیث سے ختم نبوت کو ثابت فرمایا. ایک تو پہلی وہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، والذین یؤمنون، تو یوں شروع ہو رہے ہوں. لیکن اگر دلائل کی بات نہ بھی ہو، کامن سینس جو مخالف و موافق میں گفتگو کے درمیان قدر مشترک ہوتا ہے، کہتے ہیں نا مسلم عند الخصم یا مسلم عند الطرفین، گفتگو میں مشترک بات جسے وہ بھی مانے اور ہم بھی مانے. کامن سینس، عقلیات، اگر عقل کی کسوٹی پر تولا جائے تو ختم نبوت کا نظریہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ مجھے ایک جملہ بتاؤ. آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو شروع میں دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والا برکت. الحمدللہ تو نہیں پڑھتے؟ نہیں. جب کھانا ختم کر لیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا. یہ الحمدللہ آپ نے آخر میں کیوں پڑھا؟ اچھا ایک اور سوال. جب آپ نیند شروع کر رہے ہیں، توجہ کامل رہے، سوتے وقت آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت. اور جب اٹھتے ہیں تو الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ. میں سوال کر رہا ہوں، یہ الحمدللہ نیند کے شروع میں کیوں نہیں پڑھتے، آخر میں کیوں پڑھتے؟ میرے دوستو اب توجہ رکھنا کہ حمد تعریف سے نکلا ہے، اور تعریف کا محل آخر میں ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ تعریف آخر میں ہے. ایک بندہ جلسے کے شروع میں آئے، اسے نظم و ضبط پتہ نہ ہو، وہ کیا تعریف کرے گا؟ ایک آئے آپ کے ماحول و جذبے کو دیکھے تو باہر جا کر کوئی تعریف تو کرے گا نہیں. ہاں میرے ساتھ گاڑی چلا کر جو میرے ساتھی آئے ہیں، 6-7 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو، 180 اور 190 کے قریب اسپیڈ. مولانا بلال مجھے کہہ رہے تھے میں نے زندگی میں پہلی بار 180 پر میٹر دیکھا ہے. تو یہ آپ کی تعریف کب کریں گے، آپ کے جذبے کو کب سراہیں گے؟ جس وقت آپ کی پوری بات کو دیکھ کر آخر میں تعریف کریں گے. یوں نہیں ہے؟ تو گفتگو کی تعریف آخر میں. جب کھانا کھایا تو بسم اللہ پڑھا، جب کھا لیا آخر میں الحمدللہ کہہ کر تعریف کی ہے کہ کھانے کا اینڈ ہو گیا. نیند شروع کی، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھا. جب نیند مکمل ہوئی اور نیند کا مزہ ملا اور نیند سے سکون ملا، راحت ملی، اٹھ کے کیا کہا؟ الحمدللہ. راحت مکمل ہو گئی نا. تو تعریف کا محل آخر میں. اور ایک کامن سینس میں عقلیات پہ سوچو نا. میرے پاک پیغمبر کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی حمد سے نکلا ہے. تعریف والا یہ نام بتا رہا ہے، یہ آخر میں آنے والا ہے. یہ نام بتا رہا ہے، یہ آخر میں آنے والا ہے. کس بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سی بنیاد کو لے کر چل رہے ہیں بھائی؟ اچھا یہاں بھی نہ مانے، زمینوں کے نام محمد تو آسمانوں میں نام احمد، وہ بھی مادہ حمد تعریف والا. اور جو حضور پاک پر قرآن اترا، پہلی سورت اقرا ہے نزول کے اعتبار سے، لیکن جو پہلی کتابت میں حضور نے خود لکھوائی ہے، کیونکہ ترتیب توقیفی ہے. ترتیب توقیفی کا معنی حضور نے خود فرمایا یہ جس نمبر پہ اتری لیکن اس نمبر پہ لکھو. اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی. حضور نے خود فرمایا. تو ترتیب توقیفی، ترتیب کتابت میں قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ الحمد. کیوں؟ حمد کا معنی تعریف. پتہ چلا نبی آخری ہے تو کتاب حمد سے شروع ہے، آخری کتاب ہے. نہیں سمجھے؟ اور رسول پاک علیہ السلام کی امت کو لقب کیا ملا؟ امت حمادون. حماد حمد سے نکلا ہے، معنی تعریف. پتہ چلا آخری امت ہے، کوئی اور امت نہیں آئے گی. اور رسول پاک کو جو قیامت میں جھنڈا ملے گا اس کا نام ہے لواء الحمد، تعریف والا جھنڈا. پتہ چلا آخری نبی کا پرچم ہے. اور جس مقام پہ اللہ رسول پاک کو مبعوث فرمائیں گے، مقام
महमूद हमद मादा मतलब है आखिरी नबी का मकाम, इसके बाद और कोई नहीं। अगर कॉमन सेंस मिलाएं, अकलियात मिलाएं, सिर्फ अकल पर भी बात करें तो मेरे नबी में आखिर 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 पैवस्त नजर आएगा। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करके दावत फिक्र देते हुए आपको जा रहा हूं। अकीदा खत्म नबुव्वत अपनी औलादों को खुद समझाओ। अगर आप उस्ताद हो, क्लास में आपको पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ जिम्मेदारी में हेड मास्टर पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, वाइस चांसलर पूछेगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों में अल्लाह पूछेगा। खत्म नबुव्वत नेमत है या नहीं है? बोलिए बोलिए बोलिए, नेमत है या नहीं है? इस पर मैं दलाल दे सकता हूं। हमारे उलमा बैठे हैं, जानते हैं कि खत्म नबुव्वत की नेमत का ताल्लुक किस नेमतों से, लेकिन मेरा ये उन्वान नहीं है, वरना मैं इस पर दलाल दे सकता हूं। हमारो उम्मती में उम्मत को वक्त छोटा मिला है और दर्जा सबसे बढ़ के, तो खत्म नबुव्वत नेमत है ना। इसकी कई दलाल है। तो खत्म नबुव्वत नेमत है, तुमने इस पर बात नहीं की। सूरत तकासुर पारा नंबर 30 रब्बे कायनात आखिरी आयत में फरमाते हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमाते हैं, ए लोगों, ए मुसलमानों, ए कलमा गो, ए मोमिनों, ए मुस्लिमों, ए मुमिनात, ए मुस्लिमात, ए मर्दों औरतों जो पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हो, अल्लाह का ऐलान है, क़यामत के दिन होगा, मैदान महशर होगा और तुमसे हर नेमत के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, हर अच्छाई के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, हर बेहतरी के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, हर भलाई के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा और हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। और पानी नेमत है तो पूछा जाएगा, अकल नेमत है पूछा जाएगा, दिल नेमत है पूछा जाएगा, फहम और फिरासत नेमत है पूछा जाएगा, सेहत आफियत नेमत है पूछा जाएगा। जहां पर ये सारी नेमतें नेमत के तौर पे गिनवाते, बताते, सुनते, सुनाते, लिखते, लिखवाते आए हो, वहां पर सबसे बड़ी नेमत ईमान है, इस्लाम है, ईकान है, तौहीद है, रिसालत है और हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत है। अरे पानी ज्यादा न बहाओ, अरे नेमत है, अल्लाह पूछेगा। अरे नमक ज्यादा जमीन पे न गिराओ, नेमत है, अल्लाह पूछेगा। और ज्यादा गंदा खाना न खा, अपने आप की बदपरहेजी न कर। और जिस्म नेमत है, जान बचाना फर्ज है, अल्लाह पूछेगा। और ये बात सुनाने वालों, खत्म नबुव्वत भी, इस्लाम भी, रिसालत भी, तौहीद भी, ईमान भी, ईकान भी, इस्लाम भी नेमत है, इसका भी जिक्र करो। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ये नईमिन तनवीन तनकीर आपको नकरा बता। मेरे दोस्तों, ये तो उमूम पे दलालत करती है, इसमें तो हर नेमत का सवाल होगा। ए काश तूने पानी को नेमत समझा, खत्म नबुव्वत के मामले को भी तो नेमत समझता। और मेरे दोस्तों, इस नेमत की कदर करेंगे तो अल्लाह का ऐलान क्या है, और नाशुक्री करेंगे तो रब का ड्रावा क्या है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तुम नेमत पर शुक्र करोगे, मैं तुम्हारी बरकतें बढ़ा दूंगा। वला इन कफरतुम, नाशुक्री कर दी, इन अज़ाबी लशदीद, मुझ जैसा अजाब तुम्हें, फिर मुझ जैसे अजाब से, शदीद अजाब से बच के दिखाओ। बहुत बड़ा सख्त है। इसे तो अल्लामा इकबाल ने अपने जुमले में यूं समझाया, न जा उसके तहम्मुल पे कि बेडब है गिरफ्त उसकी, और डर उसकी देरगिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका। तो मेरे दोस्तों, ये बातें भी तो बताइए ना, आपकी जिम्मेदारी है। आप उस्ताद हैं, अपने शागिर्दों को बताएं। आप सहाफी हैं, अपने न्यूज पेपर के कारीन को बताइए। आप असहाब कलम है, अपनी कुतुब कलम से लिखिए। आप जबान वाले हैं, खुतबा है तो बोलिए। आप नात खान है तो पढ़िए। और आप सना खान या कुछ है, या आप निकाबत वाले हैं तो ये बात कीजिए, ताकि कल क़यामत में खत्म नबुव्वत के ईमान की गवाही पैगंबर के सहाबा अपने खून से दे तो हम अपने किरदार से दे सके। मेरे दोस्तों, हमें भी इस पे कुछ सोचना चाहिए। करेंगे आप? हर बंदा ये बात तय कर रहा है,
بچے بوڑھے جوان سب طے کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے حضور پاک کی ختم نبوت بیان کرو گے، اپنی آئی ڈیز کو ختم نبوت کے لیے وقف کرو گے، اپنے پیکج ختم نبوت پہ لگاؤ گے، اپنے موبائل ختم نبوت پہ وقف کرو گے، واٹس ایپ گروپ ختم نبوت پہ وقف کرو گے، اپنے قلم ختم نبوت پہ وقف کرو گے، اپنی زبانیں ختم نبوت پہ رکھو گے، اپنے دل و دماغ اپنی فہم و فراست ختم نبوت کے لیے چلاؤ گے، اپنے اوقات اپنی اولاد عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پیش کرو گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں یہ وعدہ لے کر آپ سے جا رہا ہوں کہ ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں پر پیغمبر کی ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی ختم نبوت کی حفاظت ہوتی رہے، اور کل قیامت میں اللہ کے رسول سے ایک ہی بات کی امید ہے، یا بدی الضل والانجی لک سلطان علی المہجی ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج علی السرجی وجہک المأمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحججی۔ میری آواز اللہ فرشتوں کے ذریعے روضہ اقدس پہ پہنچا دے، آپ کا جذبہ آج ان ہواؤں اور باد صبا کے ذریعے اللہ میں دعا کرتا ہوں روضہ اقدس پہ پہنچا دے۔ یا رسول اللہ، ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، افعال و اقوال پہ گھمنڈ نہیں ہے، اپنی باتوں پہ ہمیں فخر نہیں ہے۔ لوگ آئیں گے، اعمال لائیں گے، ہم تو قیامت میں آپ کی محبت لائیں گے۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔